الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیم علی سیدنا و سندنا و حادینا و حامینا و مولانا و نبینا و طبیب قلوبنا و جلاء احزاننا و ذہاب لہمومنا و غمومنا ابو القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبعدد كل علة ومرض والشفاء فيا أيها الإخوة قد حضرنا حاهنا في هذه الحفلة السنوية بذيل أيام التعريس للفقير الفاني السماحة صنصابي يسوع قدس الله سره وأنتم تعلمون أيضا إن هؤلاء الأيام معنون بأيام الميلاد وبمناسبة هذا المجلس سأقرأ أولا لنفسي وبعدها لأنفسكم الآية كما ورد في سورة آل عمران فقال عز وجل جل وعلا وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء لإحزاننا وجلاء لحمومنا وغمومنا وفي الجنة نعيما ومن النار سترا وحجابا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تمام تعریف حمد و ثنا مجد و بزرگی برتری تو بہتری سروری بے ہمتائی تو کبریائی ات لائق چھ حی قیوم دانا و بینا از ہر عیب منزہ از ہر اوصاف نامرضیہ مبرہ جل و علا جناب باری ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ بیسن بعد حمد متعدد مقدس مطہر مزکا معطر معنبر سانہ پور دید تو یم آما چشم روشن کرن وٲلۍ سانین دلن قلائد صفائی کرن وٲلۍ سانہ یروٕنہِ نایہِ تار دِوان وٲلۍ سانین سینن کشادگی عطا کرن وٲلۍ گٹہِ منٛز گاہ انن وٲلۍ تحفہٕ درود و سلام یمے وٲتِن چانہِ تہٕ میانہِ طرفہٕ بدربارِ پر انوارِ حضرت ختمی مرتبت پادشاہ کشور رسالت سلطان اورنگ عنایت حبیب کبریا خواجہ دوسرا زبدۃ الانبیاء امرۃ الاتقیاء
تاج سر اصفیاء تاجدار حل عطا رسالت پناہ نبوت دستگاہ حاذق علت گناہ سریر آرائلی مع اللہ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مکرم پیر رشید صاحب، برادر مکرم و رفیق معنوی مفتی عبدالحمید نعیمی صاحب، دیگر علماء حضرات، عادل صاحب، مولانا عمر صاحب، باقی عزیزو، مےٚ کوٚر مفتی صٲبن نعیمی صٲبن حق سان تقاضہٕ کہ یتھ مجلس منٛز گژھٕ بہٕ حٲضر خدمت گژھُن تہٕ یِہنٛدِس اتھ حُکمس امتثال امر کٔرِتھ بہٕ گوٚوُس تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ ییٚتھنس حٲضر خدمت۔ ییٚتھنس چھُ یہ فقیر ڈیرے، لہذا ییٚتھنس چھُ پن مشک یوان گویا پننہِ گرِ یتھ لل ماجہِ دوٚپُن آمہِ پنہٕ صدرس ناوِ چھس لمان کتہِ بوزِ دایہِ میون مےٚ تہِ دی تار آمٮ۪ن ٹاکٮ۪ن پٲنۍ زن شرمان زوٗ چھُم برٛمان گرٕ گژھان۔ یہ گرٕ گژھُن گوٚو یِمنٕے اہلِ دلن نِش واتُن، کیازِ گرٕ گژھُن گوٚو ژکہِ وصوٗل اللہ تہٕ وصوٗل اللہُک مظہر چھُ آسان فقیٖر۔ مےٚ ووٚن یِمن پیٖر صٲبن مےٚ نِش چھِ امانس سۄنہٕ صٲبٕنۍ اکھ کتھ، بہٕ اوسُس لۄکُٹ بچہِ سکوٗل اوسُس پران، جی میں بھول گیا تھا، تو میں اپنا جو ہے طرز تخاطب اردو کی طرف پھیرتا ہوں تاکہ یہاں پر جو باقی بھی غیر کشمیری حضرات ہیں وہ بھی ہمارے مستفید کیا کہوں گا بلکہ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو غیر کشمیری زبان ہاں وہ ہمارے وہ سمجھتا ہوں جی۔ تو فقیر سن صاحب کی ایک بات میرے ساتھ ہے، میں نے اکثر اپنے عزیزوں کے ساتھ، اعجاز صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، باقی میں نے ان کے ساتھ یہ بات شیئر بھی کی ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا، میرے چاچا تھے قبلہ فقیر ملت پیر رفیع احمد صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کبھی کبھی جو اپنے جذبہ حال میں سن صاحب کے پاس بھی جایا کرتے تھے، سلطان صاحب بدزگام کے پاس بھی جایا کرتے تھے، سن صاحب کے پاس بھی جایا کرتے تھے، اور میرے دادا حضرت مولانا پیر غلام حسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کے ساتھ ایک خاص عقیدت رکھتے تھے۔ تو میں دادا سے اجازت لے کر کے جب میں فقیر سن صاحب کے پاس گیا وسو میں، تو ایسے ہی غالباً ایسے ہی لگ بھگ کپڑے پہنا کرتے تھے جیسے رشید صاحب نے زیبتن کیے ہوئے ہیں۔ تو آخری جب ان کی عمر شریف تھی وہاں پر پولیس کی غارت بھی لگی رہتی تھی، تو کچھ شر پسندوں نے کچھ ان کو معلوم ہوگا کچھ شرنگیزی بھی کی تھی، تو پھر پولیس کی کچھ غارت بھی لگی تھی وہاں پر بلا لحاظ مذہب۔ آج تو ہم مکتب فکر پر جو ہے لڑ رہے ہیں نا، ہم مکتبوں کے کھول میں بند کیے گئے ہیں نا، وہاں پر بلا لحاظ مذہب لوگ آیا کرتے تھے۔ اور چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں لہذا ہم کچھ باتیں کر سکتے ہیں، بٹنیاس لیلائی تے تجاو، یہ پیر صاحب میری تصدیق کریں گے اور اس سے آپ کو اندیا ہوگا کہ میں وہاں جایا کر رہا تھا۔
انہوں نے کچھ ایسے تخت گاہ جیسا بنا رکھا تھا لکڑی کا، اس وقت اس کونے میں بڑا کمرہ تھا اور ادھر سے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔ میں 2 بار گیا ان کے پاس۔ ایک بار گیا میں نے تو کہا، انہوں نے وہ ماسٹر رفیع صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے، وہ ٹھیک ہیں؟ کہاں ہیں؟ ان تک میرا سلام پہنچانا۔ میں جب گھر گیا تو رفیع صاحب ایک جنگل جیسا علاقہ تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ تمہارے پاس میری کچھ امانت ہے، مجھے کہو۔ میں نے کہا کہ فقیر نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ پھر سن صاحب نے کہا اگلی بار پھر آنا، لیکن دن کا تعین مجھے پتہ نہیں، اس دن بدوار تھی یا جمعرات تھی جب ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے مجھے 5 دن پہلے کہا کہ پھر سے آنا، لیکن اسی تاریخ کو آنا۔ مجھے آج دن کا تعین یاد نہیں، غرض جو مخصوص دن پر آنا۔ ان کے ہاں وہ پولیس کا ایک بندہ تھا، انہوں نے اس سے کہا ٹرنک میں سے کپڑا نکال دو، اور وہ سفید کپڑا تھا، وہ کفن کا کپڑا تھا، کہا کسی نے حج سے لایا ہے، ذرا ایک کام کرو تم اٹھو اور مجھے ماپو، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ کو یہ امانت دے رہا ہوں۔ میرا خدا شاہد اور گواہ ہے اس بات کا۔ نعیمی صاحب آپ کے توسل سے یہ ماپو، یہ میں نے کسی سے آج تک نہیں کہا ہے، کیونکہ یہ انہی کی مجلس اور آپ کی ہی مجلس اور آپ ہی کی بات ہے۔ تو کہا یہ ماپو ذرا، میں نے ماپا سر سے پاؤں کا، کہا برابر ہے، میں نے کہا جناب برابر ہے، کہا فلانی دن کو آ جانا۔ باقی مجھے پتا نہیں پھر کیا واقعہ ہوا کہ ان کا انتقال کیسے ہوا۔ تو میں پھر جب گیا گھر سے اور میں نے گھر والوں سے اجازت لی اور میں گاڑی میں چڑھا، لوگ کہہ رہے تھے درویش گان بسوں سے، گاڑیوں میں بہت رش تھا۔ میں نے کسی سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی، سب کہہ رہے ہیں باپ دراؤ باپ دراؤ۔ میں نے پتہ نہیں کون ہوگا، میں اس خیال میں نہیں ہوں۔ اترتے وقت تک مجھے پتہ نہیں، اور وہاں پر میں نے عورتوں کی کچھ چیخو پکار سنی، واویلا کر رہے تھے، اور میں نے سنا جس دن مجھ سے سن صاحب نے کہا تھا آنے کے لیے، وہی ان کا جو یوم وصال بھی تھا، اور اس سے 4 یا 5 دن قبل وہ کفن مجھ کو دکھایا تھا۔ مجھے نہیں پتا، یہ آج تک میں سمجھ بھی نہیں سکا مجھے کیوں دکھایا۔ شاید یہ بتانا مقصود تھا کہ جو خدا کے پیارے بندے ہوتے ہیں، جو دوستان خدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر وہ احوال منکشف کرتا ہے جو اوروں کی نظروں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ برصورت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت بینہ تلاوت کی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج عید میلاد کے بھی ایام ہیں، اور میں میلاد شریف کے حوالے سے چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور اسی آیت بینہ کی روح سے اس تذکرے تک جو ہے پہنچنا چاہوں گا۔ میں نے آیت جو تلاوت کی وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، 159 آیت، 159ویں آیت ہے، اور اس کا جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما، میں سلیس ترجمہ کرنا چاہوں گا، فبما رحمت من اللہ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کے فرما رہے ہیں، فبما کتنی بما جب ہے یہ کوالٹیٹو حسر کے لیے بھی ہے اور کوانٹیٹیٹو کے لیے بھی، فبما کتنی بھی اور کیسی بھی، فبما کتنی رحمت من اللہ، اللہ کی جانب سے اے حبیب یہ رحمت ہے، کیسی رحمت ہے یا کتنی رحمت ہے یا کس درجے کی رحمت ہے، فبما رحمت من اللہ، کتنی رحمت ہے اے حبیب اللہ کی جانب سے، لنت لہم، کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت ملائم اور نرم ہیں، آپ ان لوگوں کے لیے لنت،
لینا عربی لفظ میں اس کا جو ہے متضاد خشن ہے، خشونہ ہے۔ اللینا اس کا جو متضاد ہے وہ خشونہ ہے۔ خشونہ مطلب سختی، قساوت قلبی، اور اللینا کا مطلب ہے نرمی، گداز، بہت نرم ہونا۔ اور ہمارے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی توجہ میری طرف ہے، یہ کتنی اللہ کی جانب سے ان لوگوں پر رحمت ہے۔ پہلے رحمت کو بھی سمجھ لیں، رحمت کا لفظ کیا ہے؟ اللہ کے لیے ایک نام استعمال ہوتا ہے رحیم۔ رحیم لفظ علماء بیٹھے ہیں اس کی تشریح کریں گے۔ رحیم لفظ رحم سے نکلا ہے، اور رحم ماں کی بچہ دانی کو کہتے ہیں۔ جب آپ صلہ رحم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں کی بچہ دانی سے رشتے بنے ہیں ان کو ملائے، ان کو نبھائے۔ اور رحم کہتے ہیں وہ ماں کی رحم ہے، یعنی اس کی بچہ دانی، رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں۔ رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو ماں کی بچہ دانی کی طرح ہر ذرے کو گھیرے ہوئے اور ہر ذرے کو پروان چڑھاتی ہے۔ اس بچہ دانی ہندی پاس سایت گیر کرت زرات پھلائی، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ اور فبما رحمت من اللہ، اور اللہ کی کیسی بڑی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کیسے گھیری ہوئی ہے، اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ لنت لہم، اے حبیب رحمت، یہ پہلے رکھیں نیچے، اللہم صلی وسلم علی تو جان پاکی سر بسر نئی آب خاک نازنین، واللہ زی جہم پاک تر روحی فداک ای نازنین، اللہم صلی وسلم علی وعلا پاکان دیدن روی تو دادند جان بر بوی تو، اینک بگردے کوئی تو صد جان پاک نازنین، اللہم صلی وسلم علی وعلى آله جامی کے دارد بات خو ہرگز نتابد از درو، گر تو نحیبر فرق او تیغ ہلاک ای نازنین، اللہم صلی وسلم وعلا
وبارک وسلم علیہ آمدم برسے مطلب میری ایک عذر پیش کرتا ہوں براہ کرم جو ہے دوران گفتگو کوئی کھڑا نہ ہو، میری توجہ اس سے بھٹکتی ہے، بس میں آپ سے التجا کرتا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی جانب سے اے حبیب آپ پر کتنی یہ فبما رحمت من اللہ، اللہ کی جانب سے کتنی بڑی رحمت ہے، لنت لہم، آپ ان کے لیے لین ہیں، نرم ہیں، ملائم ہیں، یعنی چٲنۍ ماے کۭژاہ مچھِج چھِ یا رسول اللہ، آپ کتنے سونے ہیں ان کے لیے، آپ کتنے نازنین ہیں ان کے لیے، آپ کتنے دل ربا ہیں ان کے لیے، آپ کتنے غم گسار ہیں ان کے لیے، آپ کتنے محبت کے ڈھلے ہوئے پیکر ہیں ان کے لیے، آپ کتنے نرم و رفیق ہیں ان کے لیے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اور آپ کی یہ نرمی، آپ کی یہ ملائمت، نرمی تو آپ کی ہے، سمجھے بات، نرمی تو لائن ہونا تو آپ کا ہے، لیکن آپ کا نرم ہونا ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے، یعنی آپ کی نرمی ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، ان کے لائن ہونے کو رحمت من اللہ کہا گیا، یعنی آپ کا نرم پن، آپ کا محبوبانہ پن، آپ کی دل ربائی اللہ کی رحمت کا آئینہ، جس کو اللہ کی رحمت دیکھنی ہو تو وہ آپ کی نرم مزاجی کو دیکھ لے، وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا، اے نبی علیہ السلام اگر آپ ترش رو ہوتے، خاکم بدہن یت کاشر پن دپن بُتھ بیازور، پھز چھ دپن تٹ، اگر آپ ترش رو ہوتے، غلیظ القلب، اگر آپ تنگ دل ہوتے، بفرض محال اگر آپ ترش رو، ولو کنت اگر آپ ہوتے ترش رو یا غلیظ القلب تنگ دل، لن فضو من حولک، تو یہ لوگ تو آپ کے ارد گرد سے جرمٹ بکھر جاتا، یمن سمین موٹ کے لیے یا رسول اللہ، یہ جو پروانے آپ کے شمع رسالت کے گرد گھومتے ہیں، یہ جو آپ کے مہر عالم تاب کے ارد گرد نجوم یہ تارے گردش کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے لنت لہم کہ آپ ان کے لیے بہت نرم ہے، آپ کی نرمی کے اس جوہر نے ان اعراض کو پرویا ہوا ہے، لیکن آپ کی یہ نرمی مجھے یہ نہیں بولنا، مجھے یہ بولنا ہے کہ آپ کی نرمی کیا ہے، رحمت من اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، نرمی تو آپ کی، رحمت کس کی؟ اس سے یہ بات ثابت ہوئی آن حضرت کی نرم گفتاری، آن حضرت کی کھوئے دل ربائی، آن حضرت کا اٹھنا، آن حضرت کا بیٹھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آن حضرت کا چلنا، نرم لہجے میں بولنا، نرمی سے کسی کی طرف دیکھنا، لائن میں سب کچھ آتا ہے، نرمی سے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا، جیسے کہ حضرت انس بن مالک کی حدیث مروی شدہ ہے، فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی حیا ہے کہ کنواری لڑکیوں میں بھی اتنی حیا نہیں، آپ کی حیا مند نظروں سے دیکھنا، آپ کا نرم دم گفتگو ہونا، آپ کا نرمی سے کسی کی بات سننا، جب وہ بوڑھی عورت آئی تھی جو دیوانی تھی، وہ عجوز مدینہ، وہ مدینہ کی بوڑھی دیوانی، جب آن حضرت کے پاس آئی تو کیا کہا، اے نبی میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتی ہوں، تو کہا یہاں نہیں، یہاں تو آپ کے یاروں کا جرمٹ بیٹھا ہے، یہاں بات کہوں گی تو کوئی اور سن لے گا، میں بے پردہ ہونا نہیں چاہتی،
آج آپ یہ دعا بھی کریں یہ آسن کتیا کوڑ مال بہت پروردگارہ یہن شامی پردہ کرن کوڑ مالن تہ کر دو پردہ پوشی سانین کوڑ مالن تہ کر دو پردہ پوشی وہاں کہوں گی کہا اماں اب یہاں بتا دے بعضوں نے کہا یہ جوان عورت تھی میں نے کہیں پر پڑھا یہ عجوزہ تھی بار صورت جو تھی عورت تھی وہاں کہوں گی کہا کہو کیا کہنا کہا وہاں کہوں گی اور یوں کرتے 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 آ حضرت کو مدینے کے اس سارے محلے میں گھماتی رہی وہ عورت چشم فلک نے نظارہ دیکھا کہ دو عالم کا تاجدار ایک دیوانی کی بات رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہ مجھ جیسے مولوی کی بات نہیں جو انتظار کرتا ہے کہ مجھے کوئی سفید ہو کر سلام کرے بچھو چاو رٹن چار رٹن والیکم تشنس نپور کرن کی یہ دو عالم کا تاجدار ہے اور اس عورت کے ساتھ چل رہے ہیں اور پھر بہر صورت کہیں پہنچ کر کہا کہو کیا کہنا ہے کہا مجھ پر دیوانگی طاری ہوتی ہے میرے لیے دعا فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میرا پردہ بحال رکھے کتنی رحمت ہے اللہ کی آپ ان کے لیے بہت نرم ہے یا رسول اللہ کیسے نرم ہے ایک واقعہ میں آیا ہے صوفی حمید الدین ناگوری نے اپنی ملفوظات میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ میں ان کی زیارت بھی ہے ان کے ملفوظات لکھے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایسے میں ایک ہولناک آواز گزری دھڑام کی آواز گزری تو سارے صحابہ کے بار کانپ گئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر مبارک آقا کریم کی کملی میں چھپا دیا کہا ابو بکر کیا ہوا فرمایا اے اللہ کے نبی ہم نے سوچا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی تو میری کملی میں کیوں چھپے اے اللہ کے نبی ہم نے سوچا آپ کے بغیر ہمارا ملجا و ماوا کوئی نہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا بے ترتیب باتیں کیے جا رہا ہوں لیکن میرے دل کے رشتوں کو سمجھے فرمایا معنی حرف کنی تحقیق اگر حروف کے معنی کی تحقیق کرنی ہے بن غریبہ دیدہ صدیق اگر ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے دیکھے گا از خدا محبوب تر گردد نبی قوت قلب و جگر گردد نبی یہاں فتوہ لگنے کا تو کوئی امکان نہیں نا کیا کہا اگر حضرت صدیق اکبر کی نگاہوں سے دیکھے گا تو شاید خدا سے زیادہ تجھے اللہ کا نبی محبوب ہو جائے گا کیوں کیونکہ ایک میں صرف ایک ہے فرض میں صرف ایک فرض ہے آپ وضو میں ہاتھ دھوئیں تو ایک فرض ہے دو واجب ہے ایک میں دو تو نہیں سمائیں گے نا تین سنت ہے تین بار ہاتھ سنت ہے تین میں دو بھی آ گئے فرض والے اللہ کا ایک بھی آ گیا تین میں ایک کا بھی جلوہ ہے لہذا اس میں بہت سے جلوے اسی طریقے سے آقا علیہ السلام آپ کی نرمی میں اللہ کی رحمتوں کے جلوے اس کا مطلب کیا ہوا آپ مظہر ہیں کیا کوئی چیز اظہار ڈھونڈتی ہے ہاں جی ہاں صوفی حمید الدین ناگوری کا میں نے وہ واقعہ کہا کہ انہوں نے پناہ لی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان مبارک میں اور یہ ان کی توقع تھی جب سب جگہ سے ٹھکرائے جائیں گے جب ہر ایک کہے گا یا رب نفسی نفسی اس وقت ایک ہوگا جو کہے گا یا رب امتی امتی اسی امید سے انہوں نے بھی اسی دامان رحمت میں جگہ پائی
یہ اٹیچمنٹ ہے. صحابہ کے صرف آن حضرت کے ساتھ علمی رشتے نہیں، ان کے سب سے بڑے رشتے جو ہے درد کے کنیکشن ہے، درد کے رشتے ہیں. مرشد کے ساتھ بھی صرف علم کا رشتہ نہیں، مرشد کے سامنے علم لے کر نہ جائے، مرشد کے ساتھ علمی رشتہ نہیں ہوتا ہے، علم تو شیطان کو بھی ہے. مرشد کے ساتھ درد کا رشتہ ہوتا ہے، اسی کو فارسی میں ہم درد کہتے ہیں. ہم درد کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا ایک ہی درد ہو. ہم پیالہ، ایک ہی پیالے میں کھانے والے، ہم نوالا، ایک ہی نوالا کھانے والے، ہم شیر کہتے نہیں میری ہمشیرہ ہے جنہوں نے ایک ہی دودھ پیا ہو. ہم درد جو دو ہوں لیکن جن کا درد ایک ہو. جب آپ زنہڑ زولیو نا، جب لکڑی جلائیں گے نا، ایک ہی نہیں جلتی ہے، جلنے کے لیے کم از کم دو چاہیے، تب اس میں سے وہ گرمی نکلتی ہے، وہ شعلے ابھرتے ہیں، اور اس کے لیے درد کا کنیکشن ہونا ضروری ہے. لہذا یہ باتیں عالم ایک جگہ، یہ باتیں خالی عالموں کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو اہل درد ہوں. تم چیز زیر سے سمجھن. علمدار ملک کشمیر نے اسی لیے کہا تھا ہا ہائی ہانگ نار زن وہان. یاڑ ہانگس دیو، جو چیڑ کی ہوتی ہے نا وہ پتے ہوتے ہیں یاڑ ہانگ، اس کو تھوڑی سی بھی چنگاری دو بھڑک اٹھتی ہے. ہا ہائی ہانگ نار زن وہان گنبد وزان دون دون کات. یہاں پر گنبد جیسا ہے نا تو آواز خود پھیلتی جا رہی ہے، معمولی سا پھو بھی جو ہے پھیل رہا ہے. سوزن اشار سج بوزان، اتون ہو کاشر پوری کیازِ ما چھس اردو. سوزن اشار سج ززن، اکھ گو سوزن بیاکھ گو قوزن، دپن یہ گو سپوت تو بیاکھ گو کپوت. سوزن اشار سج سوزن رُت آچ، رُت زون آچ، اشار سج بوزان. کیا امس چھن زیادہ قدوری پڑھن اس کی، امس چھن شرح وقایا زیادہ پڑھن کی. سوزن اشار سج بوزان، قوزن بوزن دمام گت. تمس وی تو مگار سو بوزن تو. ایک صحابی ہیں نجران کے عیسائیوں نے آن حضرت سے دلائل چاہیے. بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا سکالر ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بھی اپنے آدمیوں سے کہا میں جاؤں گا اور اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث مباحثہ کروں گا. ایک بحث کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو حق عیان بھی ہو جائے تب بھی کہتا ہے نہیں میں جیتوں گا، حق والے کو ہراؤں گا. گوئے ڈسکشن جیتنے کے لیے باتیں ہو رہی ہے، نہ کہ اس تحقیق کے حق کے لیے. اور کوئی اور ہے عبداللہ ابن سلام، وہ بھی آئے ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن ہارنے جیتنے کے لیے نہیں، حق عیان ہونے کے لیے. مدینہ سے مسجد نبوی کا 8 بارہ، اس وقت یہ انتظام نہیں ہے دروازوں کے. ایک ایسی معمولی سا دروازہ ہے، آگے ممبر پاک ہے، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہے. عبداللہ ابن سلام نے دور سے حضرت کو دیکھا، کہا انہو صدوق، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ جو کہتے ہیں اللہ ایک ہے میں مانتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہے. ساتھیوں نے کہا تو نے تو کچھ نہ بات کی نہ بات سنی، ایسے ہی چلے گئے. کہا لا ھذا وجہ کذاب، یہ چہرہ کذاب کا چہرہ ہو نہیں سکتا. جن کا خود کی دل میں طلب ہوتی ہے اگر سو سکھ کرائن انتظام ہوتا ہے، اگر سو سکھ مڑی دیا متاثر بٹ مڑی دیا متاثر، اگر طلب آسس وہ چس نظری ہلتور، ورنہ اگر نہیں، ورنہ اس کے پاس کتنا بھی علم کیوں نہ ہو وہ دمشق کے ان مفتیوں کی طرح ہے
جنہوں نے امام عالی مقام پر علی کے بیٹے امام حسین علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ صادر کیا. ایسے بھی علم حجاب الاکبر انسان چو علم بنن بڑ کات کمر میں ہی ون ملم وچس تیل مل اگر نیم کات کمر بننی مل اس پانن کات کر. لہذا اس کے لیے علم سے بڑھ کر درد ہونا چاہیے اور انسان جو ہے درد سے سچائی تک آتا ہے, خالی علم سے سچائی تک نہیں آتا ہے. انسان طلب سے سچائی کی طرف آتا ہے. آپ کے گاؤں کا ہمسایہ ہے ببگام میں مومن صاحب, انہوں نے کیا کہا, اے طالب مولا لبت ہے تو لبت کیا, وہی عاشق شیدا وچھت ہے تو وچھت کیا. جناب چھن پت صرف پر کرنچ کات یا آپ شنیدہ کیا بود مانند دیدہ, جو سنا ہوا ہے وہ دیکھے ہوئے جیسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ پھر ادب سے آنکھیں جھکاتا ہے, وہ ایسے نہیں دیکھتا تو یہ کستامت چھنمت صادر وجد کستامت اس نے کس درسگاہ دارالعلوم سے پڑھا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے علاقے میں حضرت بابا سخی زین الدین ولی کی درگاہ ہے. بابا نصیب الدین غازی نے نور نامے میں لکھا ہے, ات کورمت ترجم سانی مزباب صاحب, وہ نصیب الدین نہیں وہ نور نامس جہال زین الدین کنتھو کلامس. وہ کہتے ہیں بابا نصیب الدین غازی کہتے ہیں بابا زین الدین نے قل ہو اللہ اور الحمد کے سوا ان کو قرآن سے کچھ یاد نہیں تھا. بظاہر قرآن سے بس یہ یاد تھا, اتنا یاد تھا. بظاہر امی تھے, بظاہر ناخواندہ تھے, مگر یہی بابا زین الدین. پتہ ہے ان کے بارے میں شیخ العالم کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں زون میون اوسوی امرت گوری تم تی آور سمسار کوری گو گورس تی ساٹھا چوری تتھی میں ورد تم دیو. اب لائیے ہزار ہا ایسے قدوری بروزی نہ جانے کیا کیا پڑھنے والوں کو, اور میرے بابا زین الدین ولی کی ان سیڑھیوں کے پہلے قدم پر ان سب کو نثار کرے, نچھاور کر دے. ہم کتنا بھی عربی فارسی کیوں نہ جان لے, لائیے ہم جیسے کروڑوں کو. اور اندر کے سشکرال صاحب تہذ کھرائی دیو اس دیو ونڈت تہذ کھرائی سمجھ میران دو علم گو علم لدنی شخص سلم بدنی. اور صحابہ کی بار کا رشتہ آن حضرت سے اس سے بھی کروڑ گنا اسی درجے کا تھا. وہ آن حضرت میں صرف آن حضرت کو نہیں دیکھتے, ان کی نرمی میں, ان کے انداز میں اللہ کی رحمت کو دیکھتے تھے. یعنی آن حضرت مظہر ہے, بس احمد امبر سے مطلب تانگما گئی ہو, یعنی آن حضرت مظہر ہے, اظہار کی جگہ ہے, اور اللہ مظہر ہے, وہ اظہار ہونا چاہتا ہے. اظہار ہو چاہتا مطلب تنشن طلب کیا, اظہار ہونے کا ارادہ رکھتا ہے, اور اللہ چاہتا ہے, ارادہ کرتا ہے کہ جہاں پر میں اظہار پاؤں وہ کوئی ایسا آئینہ ہو, وہ کوئی ایسا آئینہ ہو جس میں اللہ کی صفات ہو بہو منعکس ہونے پائیں. کیوں؟ کیونکہ بعض آئینے صحیح نہیں دکھاتے. ارچ گوٹھاون, میں پچھلے بار بھی کہیں تھا, ذوالفقار صاحب کی مجلس میں تھے, میں نے ایک نقطہ عرض کیا تھا. آج کے آئینے اس کے ہوتے ہیں کانچ کے. آج سے 200 سال 300 سال پہلے بھی آئینے جو ہے لوہار بناتے تھے, کھار بناون شیش. کیسے؟ وہ اس کو لوہے کو کوٹتے تھے, اس کو سائیکل کرتے تھے, اسی لیے کہتے ہیں سائیکل کرو معین سی ملکاسم نسیم سی. سائیکل مطلب اتنا کوٹو اس کو
اس لوہے کو کہ اس میں آپ کا چہرہ نظر آئے. خود حضور علیہ السلام کے زمانے میں آئینے لوہے کے ہوتے تھے. یہ بات جان لے آپ. اوے چھ دپن کھائی لجمو دل آئینس یت مچھ پیوان کھائی چھ لگن کات ششترانس تمو چھ پننے دور کے اقتضا مطابق کات کرنا. ٹھیک ہے. اور کچھ آئینے ایسے ہیں جو صحیح دکھاتے ہیں. اب جن آئینوں میں کچھ کرو ہو وہ منہ کو بھی ٹیڑھا دکھائیں گے. وہ آئینے کسی کام کے نہیں. ہم سب کو خدا نے اپنی خداوندی کے اسرار کا آئینہ بنایا ہے. ہم سب کو منعکس کرنا ہے اللہ کا جلوہ. وہ دیکھ رہا ہے اپنے جلوے کو. تو دکھا اس کو کہ اے اللہ میرے آئینے میں بھی اپنے آپ کو ہی دیکھ. اللہ نے آپ کو مجھے کیوں بنایا؟ سوال یہ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو. اللہ چاہتا ہے ہر آئینے میں جتنے آئینوں میں دیکھوں گا اتنا اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ شریف کا اظہار ہو رہا ہے. میں وہاں پر تھا, میں نے ایک بات کہی تھی. آج آپ کا فیس بک ہے. آپ کوئی بات دیکھتے ہیں اچھی یا بری, ٹھیک ہے نا, آپ کیوں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ اچھا آپ نے دیکھا تو اور کو کیوں دکھانا؟ اس لیے آپ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا اب اپنے دوست کی آنکھوں سے بھی دیکھوں کہ جو میں نے دیکھا وہ کیسا ہے. آپ اپنے دیدار کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں. مثلا باہر سے کوئی ریچھ آیا, ہاپ اتاو نیبل کی, یا کوئی خوبصورت جانور آیا, آپ اپنی ماں کو بھی بلاتے ہیں تو موجی نیبر کنے جانور, موجی نیبر کنے کل ون کو کڑ اہن سے پانو وشن ماج کیا چھپالو کرا. خود دیکھا, بیوی کو بلانا, بچوں کو بلانا, چمانے دارت کیا مطلب رکھتا ہے؟ مطلب یہ رکھتا ہے کہ آپ نے دیکھا, اب آپ اپنے دیدار کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں. کیا تم بھی وہی دیکھتے ہو جو میں نے دیکھا؟ آپ ان کے دیکھنے سے اپنی لذت کو دوبالا کرنا چاہتے ہیں. اللہ آپ میں بھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ اس میں بھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. وَن یُس میں شود ہائیس کیا شود کس ہائیس جب میں نے میں کہا سمیر صاحب سمیر صاحب آت آئی سمیر صاحبن کھائی بچ یہ چھن خدایس ہاون تم سن صفات منعکس کرت کی. جب مولوی صاحب اپنے مولوی ہونے کو دیکھتا ہے وہ خدا صاحب کو نہیں دیکھتا, وہ مولوی صاحب کو دیکھتا ہے. مفتی صاحب جب اپنے مفتی ہونے کو دیکھتا ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھتا, کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے مفتی کا حجاب بن جاتا ہے. جب پیر صاحب اپنے پیر ہونے کو دیکھتا ہے, درویش صاحب اپنے درویش ہونے کو دیکھتا ہے, وہ اللہ کو نہیں دیکھتا. جب پیر صاحب مولوی صاحب اپنے آپ کو بیچ میں سے ہٹاتا ہے, نکال لے, اللہ دیکھتا ہے, وہ اللہ کو دکھاتا ہے. دوپمت شمس فقیرم ہا مختہارو وقت کارن مورو چھائے. مختہار چک مگر مزہ شدہ تھومت پنی ٹھور پختکار سنجھ نظر چک چھائی روزہ مزس کڑ پان نبر پختکارس دی مختہار وشن تاکہ پختکار دبی بکوتا عظیم چھس میں کیا بنو. تم سیچ دپن انسانی کامل. انسان کامل وہ ہے جو اللہ کو وہ دکھائے جو اللہ دیکھنے کا ارادہ رکھتا ہے. تو اللہ نے ارادہ کیا کہ ایک ایسا آئینہ بناؤں جو بتمام و کمال مجھے اظہار کرے. تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو تخلیق کیا, اور یہ 12 ربیع الاول سے بھی پہلے کی بات ہے. تب نہ ربیع الاول تھا نہ ربیع الثانی تھا. اللہ نے اس اپنے نور میں اپنے جلووں کو دیکھا, کہا میں کتنا حسین ہوں.
کیونکہ اپنے ہی آپ کو دیکھ رہا ہے. ایک آئینے میں اس کو کہتے ہیں عین الموجودہ عین الثابتہ. نہیں صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں, اس کی گنجائش نہیں وضاحت کی. میں اکس جائے لیکھمت پانی میلاد نامہ حب چانے عین ثابت خالق موجود کو معنی امکوئی عین عرفان آو میلاد اللہ. اچھا اللہ اپنے ہی مقدس علم میں دیکھ رہا ہے کہ میں کیا ہوں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ اپنے ہی مقدس علم میں دیکھ رہا ہے میں کیا ہوں, اور جو دیکھ رہا ہے اپنے آپ. پہلے یہ بھی معلوم کر لیں, اللہ نے جو کچھ بنایا عین موجود اور عین ثابت کی بات کرتا چلو, کیونکہ کشمیر کے اکثر صوفی حلقے بشمول سن صاحب کا حلقہ یمن مس کلندرن ہون تصوف فکر چھ وجودی فکر, وحدت الوجودی فکر. وحدت الوجود مانے ہم سب کو اللہ مانتے ہیں, سب کچھ کو کہ کہتے ہیں اللہ کے سوا ہے ہی نہیں دوسرا کوئی. اسی کو ہم اوست کہتے ہیں, سب کچھ وہی ہے, کسی غیر کا وجود ہی نہیں. یہ کامل توحید ہے. آج کیوں نہانی پیٹ کلمہ پیٹ کا ہاؤن توحید کیا گو. ہمیں وہ توحید پتا ہے کن رئی بوزک کن نو روزک ام کن رنجت نم کوتا جلاو عقل تی فکر طور کو تو سوزک کئی مالکیت ہوک سو دریاو. تمس تاون زدہ دب تاون زدہ اگر کن رک زولان نال گشنی نا زچن یہ نال تیا. بوزوا یہ تو بابا زین الدین ولی پنڈو بل بہن ورین کنی پیٹھ عبادت پتھر پر عبادت کرتے تھے. جب اللہ کہتے تھے تو پتھر کے ساتھ دب جاتے تھے, پتھر تھوڑا زمین میں دب جاتا تھا. جب ہو کرتے تھے ان کے اوپر کی طرف ان کو ایسا جو ہے کھچاؤ ہوتا تھا, ان کے موئے مبارک دمنس وانکو ہوئی, بڑے بڑے زلفیں تھی, ان زلفوں کو وہ ایسے پروئے ہوئے تھے, ان زلفوں کو جو ہے ایسے کھچاؤ ہوتا تھا. تس کٹوس دڑ لگن موئے والوں کی لس خون پھٹن, خون کے قطرے نکلتے تھے, پتھر پر گرتے تھے, اس پتھر پر بھی ان کے خون سے لکھا جاتا تھا اللہ. خون تو اللہ ہوئی لکھا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اللہم صلی وسلم تریش داما دیو تریش داما بنیا ومولانا وعلا میں باسن میں نیو تہن زیادہ وقت بکر اچھا آدھا تیل کو زیادہ روت آخ کا دفعہ آت پیٹھتے تو چھونا درویش حلقی آت چھن اصلی کتھوی یہ اس دپمن وہ چھ پنین مائلس تاوے کر بیتس اک غزل اس برونٹ بوزن اس کو کون کہتا ہے محبت کی زبان ہوتی ہے, یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیان ہوتی ہے. اب دپن عارف رومی کیا دپن بکر نہ ون کت خدایا یمو لفظو مورس کیا خطیب کیا نڑی وائن کت کرن کلسی کرن یہ دپن لفظ چھم کم پیوان بچٹھا سین اپر تہ گژھ کت نیرن توے چھ نڑی گلناون دپن ین زی وون تہ ونن نڑ میں زی وون تہ ونن اچھ میں توے چھ یمن حالات بدلن ہی نمبرس پہ یہ آسان جڑ کت چھن پور نیرن مے گوس یہ سا یہ دھماکہ ہیو گژھن اتہ گوس سوری کی نیرن یہ یسان وقت نبر نیرن جائیں نبر نیرن یہ گو لا مکان کھسن مکانس مز نا ویپہ مکان چھنا تنگ کیا مولانا روم دپان لا مکانی کے اندر نور خداس
ماضی و مستقبل و حال از کجاس یہ چھو ماضی مستقبل حال 1 بجے 2 بجے 3 بجے سیر حق چھ ات مز قوت یل ون ننراون آس امس پن اصلی حالت بچھوس کیا تیل نیری مکان مز نبر کیز مکانس چھ حد یہ گژھِ لا مکان یت نہ کانٛہہ حدٕے چھِ تتی ننس کیا لا مکان کے اندر نور خدا لا مکان یت نور خدا چھُ نہ چھُ تتہِ ماضی نہ چھُ مستقبل نہ چھُ تتہِ حال سہ ام نش تو مولانا روم دپان توے دپان یم زبان تلن توس یہ چھنا حد لگاؤ دپان وہ بولتے ہیں اے خدا بنما تو جان رہا آ مقام اے میرے اللہ میری روح کو اس مقام تک لے جا اے خدا بنما تو جان رہا آ مقام کی بے سخن اندران رویت کلام اے اللہ میری جان کو اس مقام تک لے جا کہ میں آپ سے بنا آواز کے بھی بات کر سکوں زبان کے بغیر بات کر سکتے یا دوپمت رحم صاحب دوپن آز سینہ نبی شرکت آئی خبر دبی ما گیون وول چھومت یور تو آز سینہ نبی شرکت آئی شاد گئی شاہ ولایت زیو تک اس مت پھیر ہر شائے لگیو چھائے آمد یلی نو زیو آش تیلے پھیر سرسی زیو چھ آکار دیوان میں چھو اکی جائے پان لیوکھمت میں چھو لیوکھمت تول پرد تھود ایت مضمون ہے میں چھو پانون شعر ونن کیا مگر مطابقت گسس تول پرد تھود ہاوم لکا تول پرد تھود ہاوم لکا جانان مرائی ازنت پگا گاہ گاہ میں سبدان چھم بیگا جانان مرائی ازنت پگا اچھرن چھما تیوتا بیتر اچھر گئی لفظ اچھرن چھما تیوتا بیتر اچھرو انم اصلس تکھور چھوک زانون باوی بکیا جانان مرائی ازنت پگا کسرت سمیرو چھے حوث توحید کوئی پرتو درس کن سر چھو دیگر لا الہ جانان مرائی ازنت پگا اچھن پس زیو ویو دی تیل کین تیل چھو پت امی علاو تیل کیا چھو تیل چھو میں دا پیایا ہوئی تی پامپریتی یک شعر ات پلس میں واریاو کوٹ کڑمز یہ کیا یہ دا پیو تیمسی یمی وموچ نمو ونیو خواجہ حبیب اللہ نو شہری تمس یل بحث کرنے آئے نا واریاہ مولوی صاحب پت دپنک فارسی مز رسالت الانصاف مز دپنک ملا نہ حل شود ای مسئلہ از حلت کتاب ای مسئلہ حل شود گاہے بیک زخم رباب مولوی صاحبہ یہ مسئلہ چن کتاب ہند حلت حرمت اباحت اباحت ستی ہوتا ہے گسن کی یم گسن کن ساتن رباب چ اکی زیر تائی دوپن جانی دوپن چیز کی دانی صدای چنگ و عود انت حسبی انت کافی یا ودود دوپن سے کیا پتہ چنگ تو عود کیا بنا یہ دوپن انت حسبی انت کافی یا ودود تیل چھ پس ساز است زیو تیل چھ پرت کن زیو تو بہر صورت بیم پنس مضمونس کن واپس پروردگارن دیت پنس علمس نظر یہ علم چھ ازلی ذات چھ سزی ہو وار بوجو کیا بے ما چکا غیر ما چکا صرف چھنا یہ ہو آز تش یہ ہو آز تش پیر سو واجہ دادس آز تش یہ ہو پروردگار اللہ ورائے چھن بے کین کت کچھ اللہ ہی ہو راز ات کر گانڈ کیا کھوت پھٹو لاکھ پت کر بیاک گانڈ کز کھت پت کر بیاک یم گانڈ یون گنزراون یم یون ہتھ بت گنزراون یم چھ ہاتھ مگر کلس پٹھ رازی چک مگر ژک چھ رازی سہ گو اخ سوچ کرال اخ ژت بے گنزر مبا ہبا یہ چھ یہ گمان سہ چھ اخ گنڈا بچ اخ گنڈا یہ چھ اخ گنڈا کلس پٹھ رازی ساری کلس پہ رزی ساری توے دوپن علمدارن دوپن پانے پوجتے پانے شراک پانے پانس لاگت گراک سوری پانے سوری گپت پان بار صورت خدا چھ ویسن پنن پان وچھن پنس علمس چھ دیوان نظر علم ازلی اچ وچھن واریاہ نہیں صاحب پروردگار چھ نس فرمان قران ہز اراد اللہ شیء فیقول له کن فیکون یل خدا صاحب کن چیزک ارادہ کرن بناون کیا
دپان چھس بند تو یہ یل نہ سہ اوسے سہ کت ونان بند کسی چیز سے کہتا ہے بند اور وہ تو بنائے گا مگر وہ اسی سے کہتا ہے بند اس کا مطلب ہے وہ پھر بھی ہے تبھی تو بن رہی ہے اللہ کسی چیز کو کہتا ہے بند وہ بن جاتی ہے تو گویا بننے سے پہلے بھی وہ کہیں ہے کہ اللہ اس سے کہتا ہے بند اور وہ بن جاتی ہے اپنے بننے موجود ہونے سے پہلے وہ کہاں ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اس کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں جو اللہ کے علم میں ہے اعیان ثابتہ جو پہلے سے ثابت ہے اللہ کے علم میں اللہ اسی سے کہتا ہے کن اور وہ خارج میں وجود ہو کر عین موجود ہو جاتی ہے لیکن جب وہ اللہ کے علم میں تھی تب بھی اللہ جب وہ اللہ خارج سے نہیں اللہ خارج میں بھی ہے جب وہ اظہار لے لیتی ہے تب بھی اللہ کیونکہ غیر اللہ کچھ نہیں سوچکرال ونان گوس کہ ہمیں اوز غیر اللہ سوچکرال کہنے اوز غیر اللہ بہ ون نش وچت پیوس پانے اوز بہ بہانے اچھ سری بہاری سہ کیا چھو اللہ نائی نوازا نائی چھو آیان پائی چھو باوان فرحتک نائی چھو بانسوری کی وہاں سے آواز نکلتی ہے لیکن یہ چھو دراصل یہ میں اند کوئی زور یہ ہوتی چھو نیران سور ساز تشو یہ سندی پھوک اس چھ ساری حرکت تہنزی زیر تہنزی تقدیر چھو اچھ مانی یعنی یہ سوری کاری خدا یہ سوری پھیلے اللہ پتہ چھو بدل سوال اس کیا یہ تیل ذمہ دار ون یہ زیٹ تیل پتہ یہ وات بدل اندس کن جبر تو اختیار کیا گو یہ مون ونکس تت پہ سہ ونیو تھی نئی مثال پانے بوزوا مے اللہ تعالیٰ چھم گواہ یہ حقیقت یل تہ بہ سم وچھان مے زیر ہش لگان ہنگ تو منگ تو بہر صورت یل ون پروردگار یہ سوری تم دس پنس علمس وون گۄڈٕ دوٚپُن بہ وٕچھ پنُن پان وٕچھن سٲری صفت دوٚپُن بہ کیُتھُ سُہ گٔے کٲشِر پٲٹھۍ ونان اوہ بہ کیُتھ وٕچھو بہ ون یہ چھُس بٕے اگر یہ بہ چھُس مگر مےٚ ورٲے نَے کٕہٕنۍ یہِ کُس بٕے چھُس مےٚ ورٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ مگر یہ بہ چھُس بٕے مگر یہ بہ کُس چھُس یہ مےٚ وٕچھ کہ بہ کیُتھ چھُس وۄنۍ یُس چھُ سُہ چھُ وۄنۍ بہ تہِ چھُس نہٕ کینٛہہ مگر مےٚ ورٲے تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ژٕ وٕچھکھ شیٖشس منٛز کُس چھُ بٕے مگر توتہِ ما چھُکھ ژٕ توتہِ ما چھُکھ ژٕ نیبٕرۍ کُس چھُ تیٚلہِ ہوٚتھ منٛز تہِ کُس چھُ مگر ژٕے ٲسِتھ تہِ نہٕ ژٕ کینٛہہ تی گو محمد کو خدا مت کہو محمد خدا نہیں پر خدا کے نور سے محمد جدا نہیں نہ چھو خدا نہ چھو جدا کیا چھو کہ زانیک پانے کیا چھو توے دوپن حضرت صدیق اکبر سے دوپنس ابا بکر مین حقیقت زان مین اس ربس ورائی کانس بٕے چھُس مگر بہ چھُس نہ وۄنۍ یُس چھُ میونٕے رُت چھُ میونٕے چھُ اکھ میونٕے چھُ ٲیٖنس منٛز پرٛٮ۪و وۄنۍ یُس چھُ سُہ چھُ مگر رُت چھُ کیا رٕژرس چھِ عربیس منٛز دپان حمد ثنائی جمیل رُت چھُ ییٚمِس حمد آسن ییٚمِس تعریٖف آسن یُس رُت آسہِ تمہِ سۭتۍ چھِ دپان گرامر حساب کہِ محمد یعنی تمام تٔمۍ سٕنٛدِ رٕژرُک تہٕ حُسنُک ٲیٖن ییٚتٮ۪ن جمع گوٚو سُہ چھُ مظہر مُظہر اظہار لبن یہِ چھُ مظہر یہِ چھُ اظہار کران تۄہہِ دوٚپمُت وۄنۍ بس أتھۍ پٮ۪ٹھ ہٮ۪مو بہٕ تۄہہِ رۄخصت تۄہہِ دوٚپمُت دسگیٖر صٲبن شیخ عبدالقادر جیٖلٲنی کبریت شریٖفس منٛز دوٚپُن اللہُمَّ اجعل افضل صلواتِک عددن پروردگارا گنزرٲے پنٕنۍ درود سوز
وَأَنْمَا بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا یم بڑن سرمدی تو ابدی چانہ برکت تم سوز وَأَزْكَى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَمَدَدًا پنہ پاکیز ترین تحیت سلام سوز تھزرس مز تہ مدتس مز علی اشرف الحقائق الانسانیہ یس انسانیت سائی کھوت شریف ترین حقیقت یعنی چون پرتاو توری تجلیات الاحسانیہ یس کوہ تور چانن تجلیات تجلی چانہ ظاہر گژھن امہ سدس کوہ تورس محبت الاسرار الرحمانیہ رحمان محبت چانہ رحمانیت یہ گو دستگیری اعتقاد یہ شرکت دب شاہی ولایت اوی شاہی ولایت شاہی ولایت چو اچ کرن گائیڈنس بوزن چھوا بہر صورت محبت الاسرار واسطہ اقد النبی مقدم جیش المرسلین حامل لواء العز الاعلی مالک عظمت الشرف الاسنا پت چو ات مز دپن دزگی صبح ازل مشاہد انوار السابق میں چھو اخ فکر یم تم ونان چھ وعین و انسان عین الوجود العلوی والسفلی نبی صاحب چھ انسان اچھ انسان کیا عین گئی اچھ اتھن چشمہ مراد کے انسان ونو یمن پتہ انسان کیا گو اچھن انسان ہرمن تہ بنمن ہن تہ اچھن انسان عربی اس من چ اچھ دپ انسان دپن اچھ ہندس من پھلس گاشرس گاش لالس عربی اس من انسان دپن کیا چھ دپن دستگیر صاحب دپن نبی صاحب چھ کائنات کہ اچھن انسان گاش لال ینس خدایس وچھن آس خدا کیا گژھِ اندے لالو وچھن اندے چشمو وچھن کیازِ خدا چھُ یہوے ہاون خدا دین چھُ أمۍ سُنٛدٕے ٲیٖن أمۍ سُنٛد ٲیٖن بناوُن ژٕ پنٕنۍ أچھ ژٕ تہِ وٕچھن خداے أمۍ سُنٛد ٲیٖن بناوُن چشم کیازِ چشمو ورٲے چھُنہٕ کِہیٖنۍ کیازِ علمدارن دوٚپ ییٚمِس نہٕ گاش آسہِ أچھن دوٚپنکھ علما پوٚرُکھ نہ سُہ گوٚو بیٛاکھ علما پوٚرُکھ تہٕ پٔرِتھ پٔہۍ پٮ۪نکھ لالن تہٕ گاش کتہِ آسہِ أچھن گژھِ کیٛاہ آسُن کٲشرِس منٛز چھُ مقولہٕ أچھ وژھٕے تہٕ گاش رژھٕے یہِ گاش چھُ دانٛدس تٔمِس چھُنہ گاسہٕ یِوان بوزنہٕ تٔمِس چھُ یِوان انہِ گٹہِ منٛز تہِ بوزنہٕ تٔمِس چھِ ٹٹھٕج یِوان انہِ گٹہِ منٛز تہِ بوزنہٕ ژےٚ چھےٚ نہٕ یِوان تٔمِس چھِ یِوان مگر یہِ گوٚو نہٕ گاش یہِ گوٚو نہٕ انسان یہِ گوٚو نہٕ گاشُر یہِ گوٚو نہٕ منہِ پھوٚل گاش گوٚو اصلی بدل گاش گوٚو ییٚمِس ییٚمہِ ربہِ تہٕ میٚژِ ورٲے تہِ کینٛہہ تامتھ بوزنہٕ یی مولانا یہ روم دپن آدمی دیدس تو باقی پوس دید عام باشد کی دیدے دوست انسان چھو سکی پنی نظر باقی چھو یہ اڑیج ناٹہان باقی چھو یہ سکیا چھ چون ورس تونس چھ چون نظر یہ چھ بوز نہیں اگر چھ خدا چھو یہ وچھن خدا ین تو پنن پان تی وچھمت اتھی تعین اولس دپ نش پنن مجلس تعین اولس من خدا ہے تی وچھمت اتھی خدا بکوتا شبون چھس اگر چھ چھو خدا وچھن چھ چھو وچھن اتھی یہ تورک تی آئین تو یورک تی آئین علوی وصفی ہرمن تی بنمن تی یمس تی خدا خدایس پانس تی پنن پان وچھن بکیت مار مون سو تی وچھ امس ژے تی وچھن خدا کیت مار مون ژے تی وچھن امس کیا یہ وسیل کیا یہ چھ مذہب یہ چھ خدا دین اوے دوپمت چھو حافظ اوے چھ دوپمت فرید الدین عطار کم دوپن شد چشم خدا بینا از نور رخش روشن
خدا دین چشمہ یمن خدایس کن وچھن غرض تم اہندسی رخسار کس نورس وچھن گوڑ آئی نئی وحدت دین سارو محمد را اگر چھ وحدت تو کن رک آئی نو وچھن چھ اد وچھ روی محمد گر قبلہ نما کھاہی بیمو روی محمد را اگر قبلہ نما وچھن چھ روی محمد وچھ محراب دعا گردان اب روی محمد را اگر محراب استل نماز سے پڑھیں محراب بمنتلی میں پیو اتھی پننی بھی یاد میں لیکھمت اکیس جائے شرحت پاسک کعبس نمن تمن تم کوئی بوش سمیرن سر دیت محراب بمن کمن پتہ گو تیل دی سر محراب بمن وچ خدا کیا سجدس من وسجد وقت سجد کر قریب گس محراب بمن بوزن چھوا بہر صورت یہ خدا دینی خدا تہ امس وچھت پن پان کت کٹ وچھان یتھ نہ کن بدل تھو لگت کیتام کت کٹ وچھان خدا وچھان امس من میان صفت رحمت خدا وچھان امس محبوب سن رحمت آسن دپن اس ہتو امس کن وچھو یہ گئی أمۍ سٕنٛز رحمت یہ چھُ میانہِ رحمتُک عکس ییٚلہِ عکس یُتھ چھُ تُلو بہٕ کیُتھ آسہٕ توے دوٚپ من رانی فقط رایل حق یم بہٕ وٕچھُس تٔمۍ وٕچھ حق ییٚمِس پروردگار سُنٛد علم وٕچھُن آسہِ أمۍ سُنٛد علم وٕچھُو چنانی علمِ خدا ییٚمِس پروردگار سُنٛد عفو وٕچھُن آسہِ ژٕ وٕچھ أمِس کُن ییٚمِس رؤوف وٕچھُن آسہِ ژٕ وٕچھ ییٚمِس رؤوف ییٚمِس رحیٖم وٕچھُن آسہِ ژٕ وٕچھ قرآن چھُ تٔمِس تہِ رحیٖم دپان ییٚمِس تہِ رحیٖم دپان وۄنۍ کیٛاہ کٔرِو شرک ما گوٚو وۄنۍ کوٚت ژٔلِو قرآن چھُ کن پگڑی کرناوان اتھس ہمس دپان بسم اللہ الرحمن یمن دپان وبالمؤمنین رؤوف الرحیم سُہ یا رؤوف یہ یا رؤوف سُہ یا رحیم یہ یا رحیم فرق کیا وجودین نزدیک چھ ون یہ فقیرن نزدیک چھ یہ فرق سُہ چھُ اصل راے یہ چھُ آنس مز اکشر نہ خدا نہ جدا نہ خدا یعنی تیل دپو اکھ کتھ نبی صٲب چھُ آئیڈینٹی کارڈ خدا صٲب پہچان پتر کیازِ خدا صٲب پانے دپان هو الذی نہ ارسل رسوله بالهدى خدا گو سو نبی خدا گو سو یندے بنائی تی چوان اتھل تی ونیا خدا گو سو یندے بنائی تمام خدا گو سو یم رسول سو یعنی بچو سو یم رسول پنن پہچان کرناون رسول سے بہ گوس سو یم رسول سو یعنی اگر میون خدا وندی وچھن آسو تُہۍ وچھون یہ تُہۍ وچھوس بہ اتھن کان گلو نہ چھ کان شرکس پھٹ کمبر کیا ژکہِ چھُ تٔمِس ورٲے کٕہٕنۍ کیا ژکہِ چھُنہ بس تہٕ یہِ تھٲیِو ٲخری کتھ یاد ٲخری مضموٗن تھٲیِو یہِ وۄنۍ یاد ییٚلہِ سورُے چھُ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمے آئی ماہ ربیع الاولس من سوزن کیا اوسس خدا وچھن پان تھلہِ تی گو نا ژٕ حظ چھُکھ سۄ کیاہ چھِ آیت مےٚ چھُنہٕ وٕنکیٚس یاد ژٕ حظ چھُکھ سانٮ۪ن أچھن تل انک بآیوننا ٹاٹھ پیغمبر ژٕ حظ چھُکھ اَسہِ چشمن تل نہ حظ خدا صٲبا ژےٚ کیٛاہ چھُے نہٕ چشمن تل دپان یہِ چھُ تعیٖنِ اول ییٚتہِ سُہ تہٕ بٕے ہوت بہٕ أمِس وٕچھان سُہ مےٚ وٕچھان مےٚ وٕچھ بہٕ کیُتھ چھُس کیٛاہ وۄنۍ وٕچھتو تُہۍ تہِ بہٕ کیُتھ چھُس سوٗزنو باہ ربیع الاول وٕچھتو وۄنۍ دٔپِو تُہۍ نہ حظ آز کِتھ کٔٹھۍ وٕچھو ہتو ییٚمِس یِہوے دردُک کنیکشن آسہِ نا تٔمِس چھُ آز تہِ موین دیٖدار پننہِ بیبے ہتو بوے مزٕ ناو موے دوٗر چھُ سُہ کتہِ چھُ تیٚلہِ دوٗر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم یہِ حظ چھُ زُبن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ قریٖب شاہی دیٖنس مکان
عاشقن جلوگر چھو سینس ناو احمد چھو برافلا با محمد علم احمد استاحد چھے یہ تھا خلل یقین کرز راسک تو امی احمدیت تو محمدیت خبر چھو ولی دیوان تو ولین چھو سرپوش ولین چھو سرتاج یہ شاہ حیدر یہ علی مرتضی یہ شاہ حیدر صدیق اکبر تیش اوے اہندس رویس کن وچھن ام نظر الى وجہ علی عبادہ علی سندس رویس وچھن چھ عبادہ یہ تیچھو تلن امی سرکت لذت عثمان غنی تلن فاروق اعظم تلن یم ونن یمن اس کا خلش پانوی سو گو تمن اس چھ یہ ونن علی سندس رویس من چھ ساری امی رویک لذت تلن علی یہندس رویس تو یم علی سندس رویس ٹھیک چھا تو مرشد ات مز وسیلہ آسان ون اس مرشد آس ون وز مرشدس پہ پتم کت کرو نا یہ مرشد سندس نا مجلس مے تو پیر صحبت کیا بت دۄیہِ ترٛیٚیہِ لٹہِ گوٚمُت اگر بظٲہر حیٲتی آسہِ حظ مےٚ آسہِ ہن واریاہ مےٚ تہِ ما آسہِ ہن واریاہ مےٚ اوس قٕسمت تیُتُے تہٕ بہر صوٗرت مےٚ چھِ تٔمِس مۄٹھ تہِ دِژمٕژ کھۄرن سُہ اوس دپان اگر پیٖر صٲب آسہِ سُہ اوس دپان کھۄرن دِیِو پھش یِتھ کٔٹھۍ تلہٕ پتٮ۪ن دِیِو پھش مےٚ چھُ تٔمِس سُہ پھش دیُتمُت تلہٕ پتٮ۪ن بہر صوٗرت یُس یہِ مرشد چھُ آسان مرشد سٕنٛز طلب ییٚلہِ گژھِ نا ییٚلہِ عشقِ محمدی برقرار کرِ نا یہِ گژھِ یہِ چھُ پتہٕ اظہار لبان یِتھ کٔٹھۍ لوبُن محمد عربی سٕنٛدِ شکلہِ منٛز باہ ربیع الاول ییٚلہِ آز تہِ طلب گژھِ نا یہِ چھُ مرشد سٕنٛدِ شکلہِ منٛز اظہار لبان ییٚلہِ مرشد سٕنٛدِ شکلہِ منٛز اظہار لبہِ وۄنۍ مرشد کِتھ کٔٹھۍ ژھانڈِ ہن تہٕ گارِ ہن تہٕ رٹہِ ہن کِتھ کٔٹھۍ رٹہِ ہن مرشد یم چھِ پنٕنۍ کِنۍ ژھٮ۪پ دِوان کیا یم چھِ مولانا رومن دوٚپنس بویہِ میرا گھر کسے مخنوٗ کُنت چشمہِ مستِ کھیٖش تن راچوٗ کُنت دوٚپنس شراب چس زن تھایکھ کھٔٹِتھ دال چیٖن ٲلہٕ کھیٚیکھ شرابُک مُشُک تھایکھ کھٔٹِتھ مگر خُمار ہژن چشمن کیٛاہ کریکھ چھُ مولانا روم دپان یہِ دوٚپُن پننِس پیٖرس شمس قدرِ متے آو مےٚ پرٛزنووُکھ حافظ شیرازی دپان چھُس بہر رنگے کہ کھاہی جامہ می پوش من بہ اندازے قد ترامی شناسم دوٚپنس ژٕ تھاو تہٕ کۭتۍ تہِ بُرکہٕ لٲگِتھ دپیکھ بُرکہٕ سۭتۍ کھٹہٕ شکل پنٕنۍ مگر پننِس قدس کیٛاہ کرت بہٕ چھُس تتھ قدٕ تل پرٛزناوان لہذا یم گژھن پرٛزناوٕنۍ یم گژھن ژھانڈٕنۍ اگر دۄہلے تہِ پیٚوٕ لالٹیٖن ہٮ۪تھ نیرُن نیٖرِو یم ژھٲرِہُکھ یم کٔرِہُکھ تلاش ییٚتہِ تھنس ییٚمِس یُس اَتھِ آوُر یُس پٔزۍ پٲٹھۍ آسہِ اَسہِ چھُ ییٚمہِ بارگاہہِ ہُنٛد حُسنہِ زوٚن رُت زوٚن کیٛازِ اتھ چھِ نٮ۪سبت تٔمِس سۭتۍ تٔمِس رٕتِس سۭتۍ نتہٕ دیٖزیو بے ادبی معاف آز چھِ اکثر جایہِ بنیمژٕ کاربارٕکۍ مرکز دُکاندٲری چھِ بنیمٕژ تصوُر پیری مریدی چھ بنیمت دکانداری یہ چھنہ دکانداری یہ چھ دردک کنیکشن یہ چھ دردک واٹ یہ درد چھ ہم کھینچن یتھ کہ درد ذہن حضرت مریم کھجر کلس تل اتہ وچھ تت کھجر ژے ییٚلہِ پنُن درد ذہنی یہ چھ آسان طالبس لیبر پیور ییٚلہِ ژےٚ پنُن درد ذہنی نا پننس سمردار کُلس تل یہ گژھی ژےٚ درد آسُن تورٕ وسن رتب کھٔزر تورٕ وسن أزر کھٔزر حضرت مریم سٕنٛدِ خٲطرٕ طالب چھُ ہم چھُ مریم مرشد چھُ یِہوٚے کھٔزر کُل مگر شرط چھُ درد گژھِ آسُن امہِ درد سان ییٚلہِ ژٕ مرشدس نِش یِکھ نا مرشد دی فٲیدٕ نتہٕ کیٛازِ چھِ آز یِوان اکثر مرشدن نِش مےٚ اوس دپان پنُن پیٖر صٲب بٕڈبب اوس مےٚ دپان اوس البتہ دۄہس چھُ دُنیا یِوان تماہ روٗد نہٕ مےٚ کانٛہہ ونہِ ہا نہ ہتھ راہہِ مولا ہاوت ییٚلہِ وۄنۍ کانٛہہ ونہِ تہِ راہہِ مولا ہاوت سُہ تہِ چھُنہٕ راہہِ مولا ژَکہِ ژھانڈان سُہ دپان أمِس پتہٕ بنہٕ ہا بٕے پیٖر یہ کر وٹہِ أچھ بہٕ بنہٕ پیٖر
مت دیتن پن پیر پت کس اجازت سجادس پہ ون ولی آسنو مطلب گو نا کہ یہ بے سجادس پہ اگر یہ کاندر کام تہ کران یہ توت تہ ولی ٲسِتھ اگر یہ ریڑو مزور تہ مستور ام سند آسے پتہ یت کہ غوث پاکس نش یہود آو تمو ژھنس گونسہ کرپت دپنس گز بہ ژٕ گوکھ ملکہ شامک ابدال یہ دپان ژور بنیو ابدال چھُنہ پتہ کمس زونا کہ پتہ مگر تم مدار آسان تم پن ڈیوٹی پکناوان چاہے ژے پتہ ٲسۍ ژٕ گژھ تہٕ تٔمِس نِش تہٕ واہ مت گژھ تہٕ تمہِ کھۄتہٕ واہ کیازِ تم بے نیاز تہٕ کجہِ کُلا آسان تمن چھنہٕ امہِ سۭتۍ تہِ کٕہٕنۍ فرق ژٕ کر تہٕ سال واہ مت کر تس دپان امہِ کھۄتہٕ تہِ واہ بہٕ کر اتھ پہرس تہِ سُے یاد ٹھیک چھا نہ چھک شہرت طلبی نہ چھک غرض و غایت نہ چھک نام و نمود پتہ خدائے پانے نون کڑک یم چھ پت دِوان ژھیٚپ فقیر کر نہ زٕہٕنۍ اشتہار کہ ؤلِو ہو بہٕ حظ چھُسو فقیر دی ژھیٚپ مگر پروردگار چھُ مُشُک پھہلاوان سُہ چھُس نہٕ دِوان کھٔٹِتھ تھاونہٕ کینٛہہ تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ دپو یہِ حکایت تہٕ بہٕ وَسہٕ أتھۍ سۭتۍ بۄن مجنون تم بوز دپن لال مویہ یہ حکایت مولانا روم کرنا مثنوی مز بیان دپن تم بوز کیا لال مویہ لیلا مر گئی یہ لال چھک وۄنۍ دفنٲومٕژ تہِ کیٛازِ عامری مجنون یہ چھُ وۄنۍ دفنٲومٕژ تہِ یہِ لال مجنون آو مڑگزارس دوٚپ میٲنۍ لال کتہِ تھٲوٕتھ ام سز مل اس قبر سترامز لالہ ہند ہتو یہ موت موت اتہ مزارس ام سی لالہ سۭتۍ یہ کھسہِ بیاکھ مارا وۄنۍ مٹہِ یمو اوس قبر پلین تاکہ امس مجنونس ترِ نہٕ فکری لالہ ہنز قبر کۄس چھِ مگر امس اوس نا درد لالہ ہُنٛد مجنون چھُ تُلان میٚژ پھٔلۍ ہٮ۪وان مُشُک دپان یی قبرِ لیلا نیٖس یہ نسا چھنہٕ لالہِ ہنٛز قبر کینٛہہ پتہٕ تُلٕنۍ میٚژِ دتھا اکھ دوٚپُن یی قبرِ لیلاس لالہِ ہٕنٛدۍ مٲلۍ دوٚپُس یہِ کِتھ کٔٹھۍ توٚرُے ژےٚ فکرِ کہ یہ چھِ لالہِ ہنٛز قبر پتہٕ چھُ مولانا یہ روم دپان تٔمۍ دِتُس مثال دوٚپنس شیطانن وٕچھ صرف میٚژِ پوٚتُل نیٚبرۍ کِنۍ کیٛاہ شیطانن وٕچھ میٚژِ پوٚتُل سۄ ٲس قبر مگر جبریٖل امیٖن چھُ عاشق تٔمۍ وٕچھ اتھ میٚژِ مٔڑِس منٛز لال لال ونان تتھنس لیلا ونان تتھنس زُلفہِ لیلا گے سُے واللیل تٔمۍ وٕچھ تتہِ تی تٔمۍ کوٚر سجدٕ ییٚمۍ اتھ محمدی وجوٗدس قدر کٔر توے چھُ فرشتن ہُنٛد سردار یِہوے ٹھیک چھا پتہٕ چھُ مےٚ چھُنہٕ یہِ ونُن پتہٕ دپان مولانا روٗم منٛز انمُت اکھ دپان مرشد کیٛاہ گوٚو مرشد گوٚو یہِ طٲلب کیٛاہ گوٚو یہِ گوٚو مجنون یہِ گوٚو موت مرشد گئی لال اگر یہ مستور تو کھٹتھ تہ آسہِ 7 پردن مز مولانا روم دپان شمس متس شمس فقیر سہ چھُنہ شمس فقیر شمس تبریزس کیا چھُس دپان چھُس ہم چو مجنو بو کنم ہر خاکرا تابیابم نور مولا بے خطا دپان چھُس مجنون سٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھُس میٚژِ بانن ہٮ۪وان مُشُک میٚژِ دتن ہٮ۪وان مُشُک یِم گٔے میٚژِ دتہٕ یِمن چھُس ہٮ۪وان مُشُک تاکہِ وٕچھان چھُس کتھ میٚژِ بانس آسہِ میٲنِس مولا سُنٛد مُشُک یہ چھُ مُشکہٕ سۭتۍ فکرِ تران مُشکے مُشکے پاے گو ہاے چھُ مُشکٕچہِ ترایے یہ گژھِ مُشکہٕ 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 سۭتۍ پرٛزنایہِ روزِ ماشر یہ مُشُک کیٛاہ حظ گوٚو یہ مُشُک کتھ چھِ بس أتتھٕے یہ مُشُک کیٛاہ گوٚو اتھ مُشکس نہ چھُ چۄگہٕ اتھ مُشکس نہ چھُ میٲنۍ پٲٹھۍ دستار اتھ مُشکس چھُنہٕ یِم چیٖز مُشکس کیٛاہ چھُ علمدارن دوٚپُن امہِ آسہٕ تسبیح تہٕ جندو امہِ پھنٛدٕ سُہ اتھی کانٛہہ تُلہِ رٕتہِ خٲطرٕ سۄ گٔے اکھ تسبیح سۄ گٔے بیاکھ گٔے پھنٛدٕ باز سٕنٛز تسبیح تُلٕنۍ کہِ مٔشیٖد منٛز اکھ آسان ریا کار بیاکھ آسان اخلاص ہُہ تہِ پران ییٚمہِ سٕے لرِ نٮ۪ماز مگر اکھ یِوان مٔشیٖد منٛز فِتنہٕ تُلنہٕ خٲطرٕ ماہِ رمضانس بیاکھ یِوان خۄدا صٲبنہِ رضا خٲطرٕ دۄشوے پران بظٲہر نٮ۪ماز اسہِ کیٛاہ پتہ وۄنۍ کُس کیٛاہ چھُ یہِ ننہِ تٔمِس پانس مُشکس چھُنہٕ یِم چیٖز تہِ کینٛہہ مُشکس کیٛاہ چھُ یُس یہِ سۄنہٕ بب اوس نا علیہ رحمہ بظٲہر اوس قٲلیٖن شیو کٔرِتھ آسان وَن حظ پیٖر صٲب
کڑین شیو کرت اس آسان ٹھیک چھا ون دپن اہل شرح پاشا کعبس نمان ون کیا ترائن یم کیا ترائن فتوا یم چھا علامہ اقبالس تہ داڑ ژھانڈان داڑِ ہُنٛد سائز ژھانڈان بوزوا کینٛہہ کتھٕ چھِ تِم تہِ آسان یم زن امہِ نش مبرہ چھُ شریعتس چھُ پنُن قدر شریعتس چھُ پنٕنۍ تاج دٲری پنُن تاج دیُن مگر کُنہِ ساتن ووٚن خواجے خضرن تہِ حضرت موسیٰ کلیٖمس دوٚپنس ژھۄپ کرنہٕ حضرت موسیٰ ہس باسیو یہ گو غلط أمۍ سُنٛد بچہِ مٲرِتھ ہنٛگ تہٕ منٛگس پٮ۪ٹھ یہِ دپان بیٚیہِ مٔٹِو یہ کیا یہ کر أمۍ سُنٛد یِمو دیُت اَسہِ نایہِ منٛز تار أمۍ سُنٛد یِمو زوٚد کٔرِتھ أتھۍ نایہِ دپان یہ کیٛاہ ونان یہ کیٛاہ قصہ چھُ اہن سا درویشی تہِ گٔے پوٚزُے پتہٕ کیٛاہ چایہِ دامس یا بتہٕ مِنڈِس پرٛژھُکھ نہٕ أکِس گامس منٛز یہِ دپان توتہِ شیرو یِمن دۄس ہُمو بِچارٕ پرٛژھایو تِمن ژھُنُن فرزن مٲرِتھ یہ کیا قصہ گویا شرحس من أزیُک گۄناہ أزکہِ ڈیٹُک گۄناہ مگر مٔتِس چھِ پتہ یہِ چھُ پگہُک ثواب مٔتِس چھِ فرداہس پٮ۪ٹھ نظر ٹھیک چھا کُنہِ ساتن چھِ کینٛہہ کتھ تِم تہِ آسان یم چھنہٕ خلاف عقل بوٗزِو کیٛاہ یم چھِ ماورایہِ عقل یم چھنہٕ اینٹی ریشنل کینٛہہ یم چھِ سپرا ریشنل تہٕ پروردگار عالمیٖن بوٗزِن رب العزت خدایا پروردگار عالمیٖنہ ییٚتہِ تھنس تہِ اسہِ شاہ ولایت سٕنٛدۍ یم سلسلن ہٕنٛدۍ یم جویہِ وسان پروردگارا تتہِ تھنس تھاوُکھ تِم سلامت پروردگار عالمیٖنہ خدا وندا یہ الفقر فخریُک سایہِ پوشناو پروردگار عالمیٖنہ اسہِ دِ حقیٖقی طلب تہٕ اسہِ بناو طٲلب پروردگارا پاک باز مرشدن ہُنٛد سایہِ پوشناو پروردگار عالمیٖنہ ییٚمِس فقیٖر سُنٛد یتھ لولس منٛز ییٚتھنس جمع گٔمٕتۍ پروردگار عالمیٖنہ تٔمۍ سٕنٛدۍ درجہٕ کر بُلند پروردگار عالمیٖنہ کرُس قبر کرُس پُرنوٗر سانٮ۪ن اسلافن سان تُہنٛدٮ۪ن حقدارن سان درود شریٖفٕکۍ 5 بند پٔرِو پنجتنہِ پاکن ہٕنٛدۍ ناو تہٕ أسۍ ہٮ۪مو رخصت صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا مفلسان آمدہ در کوئی تو شیئن للہ از جمال روئی تو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ دسبی کشا جانب زنبیل ما آفرین بر حمت بازوی تو صلی اللہ حسن یوسف جان شد سال قحط آمد مز قحط ما ہم سوئی تو صلی اللہ غمزدہ دیو صدا چنیری مدا پان بوزان چھوئی رسول اللہ صلی اللہ
اندلی بوچھے پھلے مٹی گلزار آو میلاد احمد مختار اللہ پروردگار عالمین حاضر کرک امی درود پاک کس رحمتس ومیدوار امی کس برکتس ومیدوار ربا یم یہ تھنس پریشان مسان تمن کاس پریشان پروردگارہ یم بے اولاد نظرن تل تمن سوز اولاد صالح پروردگارہ یمن یت مجلس من اولاد عطا کرت تمن کر اصلک ہدایت پروردگار عالمینہ یمس بزرگس پیر رشید صبس پروردگار عالمینہ خدا وندہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ رب العزت خدایا امس کر عزتک مقام عطا پروردگار عالمینہ خدا وندہ پروردگار ام سندن مریدن متوسلین تکر رت اصلک ہدایت میں دائیس گناہ گار سان بے خاصتاً مینس برادر مکرمس مفتی عبدالحمید نعیمی صاحبس پروردگار حاسدن منافقن اشرارن ہند شر نش کرس حفاظت پروردگار عالمینہ خدا وندہ اس سارنی تھو محفوظ از فتنہ ہائی آخر زمان میں دیو ژورن نارن جواب عید میلاد عید میلاد ہوشار گژھو یمو مز نیرو نندر ترایو عید میلاد آو دلک دریچ کھلایو فتنو فسادو مز نیرو نبر کیا عید میلاد آو ون سنیو عید میلاد سنیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عید میلاد النبی عید میلاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد احمد کی آمد مختار کی آمد یاسین کی آمد طہا کی آمد احمد کی آمد عرشی کی آمد فرشی کی آمد محبوب کی آمد مطلوب کی آمد مقصود کی آمد مقصود کی آمد پرنور کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ